اس کے علاوہ چیز میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ آپ نے بکریاں چرائیں، حدیث میں آتا ہے، بعض اس کے معاوضے کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ اس زمانے میں کوئی بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا تو آپ کی شان کے خلاف ہے، یا آپ کے چچا کی وہ ہے کہ کیا چچا اتنے تنگ دست تھے۔ حالانکہ زمانے میں یہی تجارت اور گلہ بانی یعنی بکریاں چرانا وغیرہ یہ اس زمانے کے عام ذرائع تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا کہ سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، تو ان کی تربیت کا اور اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے یہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی آیت کی بات نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے، صحیح حدیث اس کے اوپر موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تجارت آپ نے کی جس کا ذکر میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہ آپ کا ایک سفر تو اس کا ذکر چچا کے ساتھ جو ہے، سیرت نگاروں نے آپ کا یمن کی طرف جانے کا ذکر بھی کیا ہے، کیونکہ قریش سال میں 2 سفر کرتے تھے، یمن کی طرف اور شام کی طرف، تو آپ نے یہ کیے ہیں۔ 25 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا مال دے کر کہا کہ پیشکش کی کہ آپ لے جائیں اور آپ واپس، وہ جو مزاربت جس کو کہتے ہیں کہ مال حضرت خدیجہ کا ہوگا، سفر اور ساری محنت آپ کریں گے تو پروفٹ میں سے ایک حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھی ان کے والد کا نام خویلد تھا، خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ، تو ان کے غلام کا نام میسرہ تھا۔ اس میسرہ کو ساتھ بھیجا انہوں نے۔ اچھا، اس شام کے سفر میں پھر جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے جس کا ذکر کیا کہ اس راہب سے ملاقات جس کا نام نسطورہ تھا، اور وہ ایسی عجیب ملاقات تھی کہ وہ راہب جہاں بھی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے تو وہ نکل آیا اپنے کلیسا سے، اور اس نے آ کر قسم کھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس درخت کے نیچے کوئی اللہ کا نبی نہیں بیٹھا آپ کے علاوہ، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کوئی شخص نہیں بیٹھا، اور یعنی یہ بیٹھنا جو اس میں ہے وہ نبی نے آ کر بیٹھنا تھا اور آپ اس کے اوپر بیٹھے۔ تو اس کے بعد اس نے آپ کی آنکھوں میں جھانکا اور میسرہ سے پوچھا کہ ان کی جو آنکھوں میں یہ سرخی ہے یہ کیا ہے، یعنی کوئی عارضی دھول مٹی کی وجہ سے؟ اس نے کہا نہیں، یہ دائمی ان کی آنکھوں میں سرخ سا ڈورا ایک ہے مستقل۔ اس پر اس نے کہا کہ ہوا نبی وہو آخر الانبیاء، کہا کہ بس میں نے پہچان لی یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ جو ہے یہ وہی شخص ہے جس کا ہمیں انتظار ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابھی آپ کی عمر مبارک 25 برس ہے، نبوت تو 40 سال کی عمر جا کر ملنی ہے، تو ابھی سے آپ نے دعویٰ نبوت ہی نہیں کیا۔ ایک ہے کہ نبی کو پہچان لینا کہ یہ نبی ہے، ایک ہے کہ نبی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کہے کہ میں اللہ نبی اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ وہ تو 40 سال کی عمر میں جا کر ہوا، اس لیے ان لوگوں کو اسلام لانے کا یا اس پر آنے کی تو بات تھی نہیں۔ اس سفر سے جب آپ واپس آئے تو اچھا، اس میں میسرہ نے جو آپ کے غلام تھے، حضرت خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ اس سفر میں بہت عجیب و غریب بعض باتوں کا مشاہدہ کیا شام میں، اور برکت تو خیر مال میں جو تھی وہ دیکھی ہی تھی۔ تو انہوں نے واپس آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے جب واپس آئے تو ایک تو تجارت بہت اچھی ہوئی تھی، اس میں پروفٹ بہت زیادہ تھا، نفع بہت زیادہ تھا، اور آپ کے حسن اخلاق کا، آپ کی ایمانداری کا، آپ کی دیانتداری کا، پھر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا، اور مختلف چیزوں کو جو میسرہ نے دیکھا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی اپنی سہیلی کے ذریعے سے۔ یہ نکاح جو ہے یہ اس شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 دن کے بعد ہوا۔ یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت سیدہ ام المؤمنین ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے، آپ کی باقی ماندہ 6 اولادیں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سب سے پہلے صاحبزادے قاسم پیدا ہوئے، اور انہی کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلاتے ہیں۔ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے اور آپ کو پکارا جاتا تھا ابو القاسم کے نام سے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بیٹی زینب پیدا ہوئی،
اور ان زینب کی شادی جو ہے بعد میں حضرت خدیجہ کی زندگی میں، یہ واحد شادی تھی جو حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہوئی تھی، اور وہ ہوئی ابو العاص سے، اور ابو العاص جو تھے وہ خدیجہ کے بھانجے تھے۔ اور پھر رقیہ پیدا ہوئی، پھر ام کلثوم پیدا ہوئی، پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ایک اور صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے۔ یہ 6 بچے پورے ہو جاتے۔ بعض حضرات نے 2 اور نام بھی لکھے ہیں، بہت سے سیرت نگاروں نے، آپ نے سنے بھی ہوں گے، کہ ایک طیب اور ایک طاہر۔ اس میں جو محققین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ الگ سے کوئی 2 بیٹے نہیں تھے، بلکہ یہ جو آخری بیٹے عبداللہ تھے یہ انہی کے القاب تھے، ان کو طیب بھی کہا گیا اور طاہر بھی کہا گیا۔ بیٹے 2 ہیں اور بیٹیاں 4 ہیں، اور یہ آپ کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان میں سے پہلی بیٹی میں نے بتایا کہ ابو العاص کے نکاح میں گئی، اور ابو العاص کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ابو العاص بعد مسلمان بھی ہوئے، لیکن زینب نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ اور 2 بیٹیاں جو اگلی تھیں، یعنی رقیہ اور ام کلثوم، اس کا ان کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوئے تھے، اور بچپن کے نکاح جیسے ہوتے ہیں خاندان برادری میں، بچپن میں نکاح ہو جاتے ہیں۔ تو ابو لہب نے یہ 2 بیٹیاں مانگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے رشتے مانگے، تو ایک اس کا بیٹا عتبہ اور ایک اس کا بیٹا تھا عتیبہ۔ پھر جب اور یہ ظاہر ہے یہ رشتے اعلان نبوت سے پہلے ہو گئے، تو کیونکہ آپ کی عمر مبارک جو ہے 27 برس تھی جب حضرت زینب پیدا ہوئی، اور 35 برس تھی آپ کی عمر جب حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی۔ نبوت سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں، صاحبزادیاں جو ہیں، یہ اسی 27 اور 35 سال کی عمر کے درمیان پیدا ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ تو ان کا جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے خالص آپ کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ وہ حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیں، تو جس کے اوپر عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دی شادی سے پہلے ہی، رخصتی سے پہلے ہی۔ ان میں سے عتیبہ جو تھا چھوٹا والا، جس کی نسبت جو ہے وہ ام کلثوم کے ساتھ ہوئی تھی، یہ وہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک انتہائی بری حرکت کے اوپر، انتہائی سخت قسم کی بدتمیزی کے اوپر، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہم سلط علیہ کلب من کلاب، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرماتا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا ڈرتا تھا اس کی وجہ سے، تو یہ پھر ایک قریش کا قافلہ باہر نکلا، اور اس کو بس یہ خوف تھا کہ میرے اوپر کوئی حملہ کرے گا، تو اس نے وہاں جا کر بھی یہی شور مچایا کہ مجھے حضور کا کہا کہ انہوں نے مجھے بدبا دی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری موت اسی طرح آئے گی۔ تو انہوں نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا، کہتے ہیں کہ اس کو قافلے کے بالکل درمیان میں سلایا، اور اس کے ارد گرد سارے لوگ سوئے چاروں طرف یوں اس کے حصار میں، اور اس کے بعد اس کے گرد اپنے سارے اونٹوں کا حصار قائم کیا۔ یہ بالکل درمیان میں، جیسے نیوکلیس ہوتا ہے ایسے درمیان میں، اس خیال سے کہ اگر کوئی جانور حملہ کرے گا تو اتنے سارے لوگوں سے ہوتا ہوا ایسا کیسے پہنچے گا۔ تو عجیب رات کو ایک شیر آیا اسی جنگل کے اندر جاتے، اور وہ سب کو پھانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے سر کے اوپر آیا، اور اس کو وہیں پر اس نے چیر پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ وہی ابو لہب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عتبہ تھا۔ اچھا، یہ آپ کا میں نے عرض کیا کہ آپ کا پہلا نکاح تھا، خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے بہت زیادہ تعلق تھا، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ خدیجہ کے بارے میں کچھ مزید باتیں بتاؤں گا۔